بیوی کو بیٹا کہنا کیسا ہے؟ کیا بیگم کو پیار میں بیٹا بول سکتے ہیں؟ محمد ذیشان بول کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا۔ یہ تو بہت ہی بیہودہ سی بات ہے نا، بیوی کو ایسے محرم رشتوں سے تعبیر کرنا۔ کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا اس سے، کیونکہ یہاں بیٹے سے وہ حقیقی بیٹا مراد نہیں ہوتا ہے، مجازی ہوتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں نا بیٹا ادھر آ بھائی، بیٹا کیا کر رہا ہے۔ بعض دفعہ اپنی سے بڑی عمر کے آدمی کو بھی لوگ بیٹا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے تو بیٹا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ الفاظ نہ بولیں، کیونکہ یہ محرم رشتے ہیں جن سے بیٹی یا بیٹا ایسا رشتہ ہے اس سے نکاح کا تصور نہیں ہے۔ تو بیوی کو اس طرح کے الفاظ کہنا نامناسب بہرحال ہے۔ کچھ اور بول دیں۔ وہ ایک مکھا اور مکھی جو تھے نا، وہ سینما میں فلم دیکھ کے نکلے، تو جب فلم دیکھ کے نکلے ہیں تو گھر جانا تھا انہوں نے، تو مکھا، یہ جو مکھی کا جو میل ہے نا، اس کو مکھا بول رہا ہوں میں، تو مکھے نے مکھی سے بولا ڈارلنگ پیدل چلیں یا کتا کر لیں۔ تو بیوی کے لیے ایسے الفاظ ہیں، بیٹا بیٹا جیسے الفاظ مناسب نہیں۔ تو وہ مکھا اور مکھی کا تو سواری کتا ہی ہے نا، تو کتے پہ ہی سوار ہو کے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ڈارلنگ پیدل چلیں یا کتا کر لیں۔ اچھا بھائی، سجدے میں پیروں کو ملائیں گے یا نہیں؟ سجدے کی حالت میں پیر کو ملائیں گے یا نہیں؟ ناصر اعظم حیدرآباد دکن سے نہیں ملائیں گے، پاؤں کو کھولنا ہے اور انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنا ہے جتنا ممکن ہو۔ چلتے پھرتے شخص کا کرسی پر نماز پڑھنا، اگر کوئی شخص بیمار ہو مگر چل پھر سکتا ہو، لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کے پڑھتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ بھائی اگر نماز میں وہ رکوع اور سجدہ پراپر کر سکتا ہے تو پھر فرض نماز اور وتر کرسی پہ بیٹھ کے جائز ہی نہیں ہوگی نہیں، کیونکہ قیام فرض ہے نماز میں۔ اور اگر اس کے لیے رکوع سجدہ ممکن نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بیٹھ کے نماز میں بھی بہتر یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ کرسی پہ تو انتہائی شدید مجبوری میں، جب زمین پہ بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو، پھر کرسی پہ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن آج کل جو کرسیاں مسجدوں میں آ گئی ہیں، یہ بڑی ایک غلط رسم چل پڑی ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ کوئی شدید مجبوری میں بیٹھ جائے تو الگ بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیماری کے ایام میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، اگر پاؤں فولڈ کرنا ممکن نہ ہو مریض کے لیے تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے نماز پڑھ لے، لیکن زمین پہ بیٹھے۔ امام بننے کے لیے کتنا علم ضروری ہے؟ نماز کی امامت کے لیے کتنا علم درکار ہے؟ مجاہد صاحب انڈیا سے۔ سب سے پہلے تو تجوید ضرورت کی حد تک، ہا اور ہا میں امام فرق کرتا ہو، سین اور صاد میں فرق کرتا ہو، تو یہ فرق، اتنی تجوید کا علم ضروری ہے۔ نمبر 2، امام کو موٹے موٹے سجدہ سہو کے مسائل آتے ہوں، طہارت کے مسائل آتے ہوں۔ بعض دفعہ امام کو پتہ ہی نہیں وضو کب ٹوٹتا ہے، اور وضو اور غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ ہوتے، بعض دفعہ اتنی جہالت ہوتی ہے، تو سب کی نمازیں خراب کرے گا ایسا امام۔ تو وضو اور طہارت کے موٹے موٹے مسائل آتے ہیں، وہ کپڑا کیسے پاک کیا جاتا ہے، کتنی ناپاکی معاف ہے، کتنی ناپاکی قابل معافی نہیں ہے، تو یہ موٹے موٹے مسائل طہارت کے، اور پھر سجدہ سہو کے موٹے موٹے مسائل، کون سی غلطی سے سجدہ سہو ہوتا ہے، کون سی سے نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ امام کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسی کتابیں الحمدللہ مل رہی ہیں جن میں سجدہ سہو کے مسائل آسان کر کے لکھے گئے ہیں، تو وہ کتابیں امام کو پڑھ لینی چاہیے ایک دفعہ۔ اکثر امام کیا کرتے ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد غلطی سے قرات کر لیتے ہیں، تو پھر سجدہ سہو کرتے ہیں، حالانکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کر بھی لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اس سے۔ بعض دفعہ امام یہ کرتے ہیں کہ تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا، بیٹھ گئے، لوگوں نے سبحان اللہ کہا تو امام فوراً کھڑا ہو گیا اور آخر میں سجدہ سہو کیا اس نے، حالانکہ اتنی جلدی تھوڑی دیر بیٹھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، تحیات کی ایک معتدل مقدار پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں ائمہ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ سجدہ سہو کے مسائل معلوم نہیں ہوتے تو وہ پڑھ لینے چاہیے۔ بہشتی زیور جامع رشید نے جو چھاپی ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، اس میں بہت آسان کر دیا، تو وہ سجدہ سہو کے مسائل ائمہ کو چاہیے وہ دیکھ لیا کریں وہاں سے۔ تو ایسے موٹے موٹے مسائل کا امام کے لیے سیکھنا لازم ہے۔